إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم حاضرین، آج ہم اپنا دوسرا اسلامی تہوار عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ ہمارے دین میں سال میں 2 دن خوشی اور تہوار کے ہیں۔ ان میں سے ایک دن ہم نے تقریباً 2 مہینہ 10 دن پہلے عید الفطر کی شکل میں منایا تھا، اور آج ہم اپنا دوسرا اسلامی تہوار کورونا وائرس کے سائے میں اپنے اپنے گھروں میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر کے منا رہے ہیں۔ محترم حضرات، عید الاضحیٰ کے اس تہوار پر دنیا کے کروڑوں فرزندان توحید اپنے اپنے جانوروں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور سنت ابراہیمی اور سنت محمدی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور ہمارے پیارے نبی کی بھی سنت ہے، یہ قربانی، اس قربانی کو ہم ادا کرتے ہیں۔ حضرات، اس موقع پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں، اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ اس قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ یہ قربانی ہم سے کیا چاہتی ہے؟ تو یاد رکھیں حضرات کہ قربانی کا جو سب سے پہلا سبق ہے، قربانی جو سب سے پہلا سبق ہمیں دیتی ہے، یہ اخلاص ہمیں دیتی ہے۔ اللہ، صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم قربانی کریں، اللہ کے لیے قربانی کریں۔ اگر اس میں ذرہ برابر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، دنیا کو دکھانا ہے، تو پھر وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قربانی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ انعام کے اندر، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی، آپ فرما دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ قربانی ہمیں تقویٰ کا درس دیتی ہے۔ اگر ہم موٹے تازے جانور، مہنگے جانور خرید کے لائیں اور ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ہمارے اندر تقویٰ نہ ہو، تو پھر اس قربانی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ قرآن کریم نے آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے سورہ مائدہ کے اندر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے نبی، آپ بیان کر دیجئے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ، جب ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی اور ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ تو جس کی قربانی قبول ہوئی اور ایک لڑکے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے اپنے بھائی سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ بھائی، ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اپنے تقویٰ اور اپنے ایمان کو ٹٹولو، اس لیے کہ اللہ تقویٰ والوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ قربانی ہمیں تقویٰ کا سبق دیتی ہے۔ اس لیے اللہ نے سورہ حج میں فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچتا، اللہ کے تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ قربانی
ہمیں تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ایک اور بہت بڑا سبق دیتی ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، اللہ کے حکم کے آگے جھک جائیں، ہمارے اندر تسلیم و رضا کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے اندر ہم نے قربانی کا حکم رکھا ہے، ہر امت کے اندر قربانی کا طریقہ رکھا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے جانوروں کے اوپر، چوپایوں کے اوپر اللہ کا نام لے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو اے میرے بندو تمہارا معبود ایک ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے میرے نبی آپ بشارت سنا دیں اللہ کے ان بندوں کو جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیتے ہیں، اللہ نے ان کو بشارت سنانے کا حکم دیا ہے۔ قربانی ہمیں اتباع سنت کا سبق دیتی ہے۔ یہی قربانی اگر ہم عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے کریں، سارا طریقہ صحیح ہو، دعا بھی ہم صحیح پڑھیں، جانور بھی ہٹا کٹا ہو، لیکن ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے عید الاضحیٰ کا خطبہ دیا، اور خطبے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ان نصلی، آج کے دن پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ نماز پڑھیں گے، ثم نرجع فننحر، پھر ہم آ کر کے قربانی کریں گے۔ فمن فعل ذلك، اور جو اس طریقے پر چلے گا یعنی نماز پڑھ کے قربانی کرے گا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت پر عمل کیا۔ اور جس نے نماز پڑھنے کے پہلے قربانی کی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فإنما هو لحم نجله لأهله، اس نے اپنے گھر والوں کو گوشت کھلایا ہے، وليس في النسك شيء، اس کو قربانی کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ محترم حضرات، اس بار کا عید الاضحیٰ کا یہ تہوار ہم جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کے سائے میں، لاک ڈاؤن کے حالات میں ہم منانے جا رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو قربانی کرنے کی پچھلے سال طاقت رکھتے تھے، اس سال وہ قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سال بھر گوشت جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ قربانی کا یہ تہوار ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ ہم ان اپنے سماج کے ان کمزور لوگوں کا، اللہ کے غریب بندوں کا ہم خیال رکھیں۔ اسی لیے قربانی کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے سورہ حج کے اندر فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور غریب کو بھی کھلاؤ۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور جو مانگنے والا آئے اس کو بھی دو، اور جو عزت دار ہے، خوددار ہے، مانگنے نہیں آتا ہے لیکن ضرورت مند ہے، اس کو بھی دو۔ لہٰذا اس بار عید الاضحیٰ جب آپ منائیں اور قربانی کریں تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ بدلے کے طور پر گوشت نہ دیں، جہاں سے گوشت آیا وہاں گوشت دیں، یہ طریقہ ختم کریں۔ جہاں قربانی نہ ہوئی ہو، جہاں لوگ گوشت کے حقدار ہوں، ان لوگوں تک زیادہ سے زیادہ قربانی کا گوشت پہنچانے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، قربانی کے لیے ہم اپنا پیسہ خرچ کر کے قیمتی جانور لاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہترین سے بہترین جانور لائیں۔ قربانی ہمیں ایک سبق یہ بھی دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اچھی چیز خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اپنا مال محبوب خرچ کرو، اور یہی بات ہے جو اللہ نے قرآن کریم کے 4 پارے کی پہلی آیت میں کہی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ قربانی ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ ضرورت پڑے تو اپنے مال سے خرید کے جانور ہی نہیں، اپنا مال ہی نہیں، اپنی جان کو، اپنی اولاد کو، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا جا سکتا ہے۔ یاد کرو ہزاروں سال پہلے جس قربانی کی ہم یادگار مناتے ہیں، اس قربانی میں ایک باپ کو حکم ملا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، اور جو باپ بیٹے کی جو گفتگو ہوئی تھی، اللہ اس گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے کیسی اہمیت دی، اس گفتگو کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ قرآن مجید کا 23واں پارہ اٹھائیے، سورہ صافات کی آیات ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، جب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، باپ نے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ تو بیٹا جواب دیتا ہے
قال ستجدنی ان شاء اللہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل یا کروٹ کے بل لٹایا، ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نے پکارا کہ ابراہیم تم نے اللہ کے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک یہ بہت بڑا امتحان تھا جو تم نے پورا کر دیا۔ یہ اس قربانی کی ہم یادگار اور اس کو ہم یاد کرتے ہیں اور اس سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ تو قربانی ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ ضرورت پڑے تو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں نچھاور کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ محترم حضرات، قربانی کا جب ہم جانور لینے جاتے ہیں تو ہم عیب دار جانور نہیں لاتے۔ عیب دار جانور قربانی کے لیے نہیں چلے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت۔ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ الاوراء بین عورها، جو اتنا اس کی ایک آنکھ خراب ہو اور اس کا کانا پن بالکل واضح ہو۔ والمریضۃ بین مرضها، اتنا بیمار ہو کہ سانپ لگ رہا ہے کہ بیمار ہے۔ والارجاء بین ذلها، لنگڑا ہے اور لنگڑا پن بالکل کلیئر ہے۔ والکثیر التی لا تنقی، بالکل دبلا پتلا نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا جب اللہ کی راہ میں کمزور جانور نہیں چلتا، جب اللہ کی راہ میں عیبدار جانور نہیں چلتا، تو ہم اپنی جوانی کو چھوڑ کر ہم بڑھاپے میں اللہ کو راضی کرنے کا کام کیوں کرتے ہیں؟ جب ایک صحیح سالم جانور ہی اللہ کی راہ میں چلے گا تو انسان بھی جب صحیح سالم ہو، تندرست ہو، مضبوط ہو، ہٹا کٹا ہو، تبھی اس کی عبادتیں اللہ کی قبول ہوں گی۔ جوانی کی عبادت کا جو درجہ ہے وہ بڑھاپے کی عبادت کا درجہ نہیں ہے میرے بھائی۔ حضرات، جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جانور بے عیب ہو، جانور بے عیب ہو، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے عیب دار جانور نہیں چلے گا۔ لیکن ہم کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ ہمیں بھی تو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ ہم عیب دار ہیں، ہم اپنا عیب کب دور کریں گے؟ ہم نے جانور کی گردن پر تو چھری چلائی، ہم نے اپنی جیب سے اپنے پیسے سے خرید کے ہم جانور لائے اور اسے اللہ کی راہ میں ہم نے قربان کر دیا، لیکن ہزاروں زندگی کی خواہشات ایسی ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف ہمارے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں ہمارے نفس کے اندر، ان خواہشات کے اوپر ہم چھری کب چلائیں گے؟ قربانی ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ صرف جانور کی گردن پہ چھری مت چلاؤ، اپنی خواہشات پر بھی چھری چلاؤ۔ قربانی ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ صرف عیب دار جانور کی قربانی کرنے سے پرہیز مت کرو، بلکہ خود کو بھی عیب دار بنانے سے پرہیز کرو۔ یہ قربانی کا سبق ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں صحیح طریقے سے قربانی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سارے عالم اسلام کو خوشیوں کے ساتھ یہ کھانے کھلانے کا یہ تہوار ہے، رب العالمین ہم سب کو یہ تہوار منانے کی صحیح طریقے سے توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس وائرس اور اس وبا سے جس سے پوری دنیا اس وقت دوچار ہے، ہمارا ملک بھی دوچار ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ اس بیماری کے شکار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ لوگوں کے روزگار، لوگوں کے کاروبار پچھلے 4.5 مہینے سے بند ہیں، رب العالمین سب کے کاروبار کو کھول دے۔ مسجدیں 4.5 مہینے سے بند ہیں، رب العالمین مسجدوں میں پھر سے ہمیں عبادت کرنے کی ایسا ماحول اللہ تعالیٰ پیدا کر دے کہ ہم پھر سے عبادتیں پوری آزادی اور اختیار کے ساتھ اللہ کے گھروں میں ادا کریں۔ ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں رب العالمین ان کو قبول فرمائے، ہماری قربانیوں میں اللہ اخلاص پیدا فرمائے، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔